بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، آج میں آپ کے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ حالات بیان کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے مکہ مکرمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لا کر وہاں بسائیں۔ وہ لا کر وہاں بسائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں وہاں پلی بڑھی اور بڑھتی رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی مکہ مکرمہ میں نہیں آیا۔ آپ کی اولاد میں آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا گیا۔ آپ قبیلہ قریش کے معزز فرزند تھے۔ آپ کے ابو کا نام حضرت عبداللہ اور امی جان کا نام بی بی آمینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب مکے کے متولی تھے۔ خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ اور حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آنکھ کھولی نہ تھی، یعنی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ ان کے ابو کا انتقال ہوا۔ جب وہ دنیا میں آئے اور آنکھیں کھولی تو یتیم کی حالت میں کیا ہے آنکھیں کھولی۔ اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مکے میں رواج تھا کہ بچوں کو اپنے گھروں میں رکھ کر پالا نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو دودھ پلانے اور ان کی پرورش کے لیے دیہاتوں کو بھیج دیا جاتا تھا تاکہ وہ اچھی زبان سیکھ سکے اور وہاں کی آب و ہوا میں صحت مند اور تندرست و توانا بن سکے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو سعد قبیلے میں بھیجا گیا اور دائی حلیمہ نے آپ کی پرورش کا ذمہ لیا۔ 4 سال تک تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے میں رہے۔ 4 سال کے بعد ماں کو لوٹایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنی امی جان کے ساتھ 2 سال رہے۔ 2 سال کے بعد پھر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم بھی اٹھانا پڑا کہ جب آپ کی عمر 6 سال کی تھی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ یعنی بچپن میں 6 سال کی عمر میں نہ آپ کے باپ کیا ہے زندہ رہے، نہ ماں ہی کیا ہے زندہ رہے۔ اب ان کی کفالت کرے تو کون کرے؟ تو دادا آگے بڑھے حضرت عبد المطلب اور اپنے پوتے کو اپنی آغوش میں لے لیا اور ان کی کیا ہے پرورش کرنے لگے۔ ابھی 2 سال کا وقت نہیں گزرا تھا کہ دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب چچا جان آگے بڑھتے ہیں حضرت ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرورش میں لے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل غم اٹھانے پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سنجیدہ، محنتی، سچے، اچھے بچے بن کر کیا ہے زندگی گزارنے لگے۔ بڑوں میں بیٹھتے تو ایسا لگتا کہ کوئی بڑا بیٹھا ہوا ہے۔ بچوں میں ہوتے تو بچوں کی حرکتیں نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی بہت ہی شریف شرافت سے کیا رہا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے اور چچا کے ساتھ رہنے لگے تو سوچا کہ کچھ نہ کچھ مجھے بھی کام کرنا چاہیے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی بکریاں چرانے کے لیے لے جاتے اور بکریوں کے ریوڑ کی دیکھ بھال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اچھا بچوں، ایسے ہی کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہو گئی۔ چچا تجارت کے لیے بصرہ کی طرف جانے لگے تو سوچا کیوں نہ اپنے بھتیجے کو بھی ساتھ میں لے لو۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور لے کر کیا ہے بصرہ کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا۔ وہاں ایک کنیسہ، ایک گرجا گھر بنا ہوا تھا جس میں ایک راہب رہا کرتا تھا۔ اس راہب نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے چچا جان کو، دونوں کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا کہ اس بچے میں ایسی نشانیاں دیکھ رہا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ بصرہ لے جائیں گے تو یہودی اس بچے کے دشمن ہو جائیں گے۔ آپ اسے واپس کیا ہے اپنے شہر کو بھیج دیجئے یا لے کر چلے جائیے۔ آپ کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کو واپس کر دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں ہوتے تو کیا یہ خاموش نہیں بیٹھا کرتے تھے، بلکہ اپنے چچا کی بکریوں کے ریوڑ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ اچھا بچوں، جب ریوڑ کی دیکھ بھال کر رہے تھے تو وہاں بہت سارے دوست بھی ملے ہوں گے۔ تو ایک مرتبہ دوستوں نے کہا کہ مکے میں راتیں جو ہیں بڑی اچھی گزرتی ہیں، وہاں ناچ گانا ہوتا ہے، کھیل تماشے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے، کبھی آپ بھی شریک ہو جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے دوست سے کہا، اچھا میں ذرا جا کر دیکھ آؤں، تم میری بکریوں کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ نکلنے کے بعد راستے میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا، وہاں بیٹھے رہے اور بیٹھتے بیٹھتے وہیں آپ کو نیند آ گئی اور آپ ان مجلسوں میں، ان کھیل تماشوں میں شریک نہ ہو سکے۔ اور ایک مرتبہ بھی ایسا ہی آپ نے سوچا اور گئے، راستے میں اتفاق سے پھوپھی کا گھر ملا، پھوپھی کے گھر گئے اور جانے کے بعد وہاں سو گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی تمام چیزوں سے آپ بچے رہے۔ زمانہ گزرتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے۔ جب جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تجارت کا آغاز کیا۔ مکے کے لوگوں کا مال دوسرے شہروں کو لے جاتے، وہاں تجارت کرتے اور نفع کما کر لا کر لوگوں کو دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طریقے سے تجارت بھی کرتے تھے، نفع بھی خوب کماتے تھے، اور ساتھ میں سچائی اور امانت داری بھی آپ کے پاس موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صفات اتنا مشہور ہوئے کہ مکے میں آپ کو صادق اور امین کہا جانے لگا۔ صادق کے معنی سچا، یعنی مکے میں ایک شخص ایسا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بڑے امانت دار، ایک ایک پیسے کا حساب کر کے لوگوں کی امانتیں ادا کرنے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے کیا ہے، جانا جانے لگا۔ اچھا بھائی، تجارت کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کو ہو گئی۔ 25 سال کی عمر کو پہنچے تو حضرت ختیجہ ایک خاتون تھی، نیک خاتون، وہ بھی اپنا مال تجارت کا دوسروں کے ہاتھ دوسرے شہروں کو بھیجا کرتی تھی۔ آپ کا ذکر انہوں نے سنا، چونکہ وہ بیوہ تھی، کوئی ان کا مال لے جانے والا صحیح شخص نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ آپ میرا مال لے جائیے، تجارت کیجیے، میں دوسروں کے مقابلے میں اور زیادہ آپ کو کیا ہے، فائدہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لیے تو جاتے ہوئے ان کا ایک غلام تھا، اس غلام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ غلام اور آپ مل کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، خوب نفع کمایا اور واپس لا کر کے مال ان کا واپس کیا۔ غلام نے بھی دیکھا اور آ کر سنایا کہ اتنا بہترین شخص آج تک میں نے نہیں دیکھا، کبھی میرے ساتھ انہوں نے غلاموں کا سلوک نہیں کیا، ہمیشہ سچائی سے کام لیا، امانت داری سے کام لیا۔ تو بے شمار کیا ہے تعریفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے سامنے کی۔ تو بہرحال اس کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے اتنا متاثر ہوئی کہ آپ نے کیا ہے پیغام بھیجا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب سمجھیں تو مجھ سے کیا ہے شادی کر لیں، میں تیار ہوں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو گئی۔ شادی کے بعد دونوں میاں بیوی بڑے ہی احترام اور عزت کے ساتھ نیک بن کر زندگی گزارتے رہے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہر طرح کے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ کوئی بھوکا ہے، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کوئی بیمار ہے اس کا علاج کروا دیا، کوئی کیا قرض دار ہے اس کا قرض ادا کرنے میں مدد کی، کوئی کیا ہے تکلیف مبتلا ہے اس کی تکلیف کو آپ نے دور کر دیا۔ تو اس طرح کے بے شمار کام آپ مکے میں کیا کرتے تھے۔ اچھا بھائی، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے تھے کہ مکے میں ایک مرتبہ زور کا سیلاب آیا، پانی گلیوں میں بہنے لگا، صرف مکے والوں کے مکانات ہی نہیں، کعبۃ اللہ بھی اس میں گر گیا۔ جب سیلاب ختم ہوا تو مکے والوں نے سوچا کیوں نہ ہم سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں۔
تو سب لوگ کیا ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے لگے۔ جب تعمیر کا کام جاری تھا اور سب ایک دوسرے کی مدد کر کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے تھے، جب تعمیر ہوئی، تعمیر ہونے کے بعد سوال یہ پیدا ہوا کہ حجر اسود جو کعبۃ اللہ کی دیوار میں رکھنا ہے کون رکھے؟ ہر قبیلے والا چاہتا تھا کہ یہ شخص میرے حصے میں آئے۔ اب کوئی کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، سب تلواریں نکالے کے آئے کھڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں کسی نے یہ مشورہ دیا کہ اگر یہاں تلوار چلی تو کبھی رکے گی نہیں، لہذا ہم کسی فیصلے پر پہنچتے ہیں۔ تو اس نے کہا، اس شخص نے، کہ جو آدمی کعبۃ اللہ کے دروازے سے داخل ہوگا، صبح سویرے داخل ہوگا، وہ جو کہے گا اس کی بات ہم سب کیا ہے مانیں گے۔ رات ہوئی، صبح ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں۔ مکے والے آپ کو دیکھ کر پکار اٹھتے ہیں، امین آ گیا، صادق آ گیا، ہم ان کی بات مانیں گے، ان کا فیصلہ تسلیم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو یوں حل کیا کہ آپ نے چادر منگائی۔ اس چادر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے پتھر رکھا اور ہر قبیلے کے ایک ایک آدمی کو بلایا اور کہا کہ اس چادر کو کیا ہے اٹھاؤ۔ تو آئے اور چادر کا ایک ایک کونا پکڑ کر سب قبیلے کے سرداروں نے اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حجر اسود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دیوار میں لگا دیا۔ ایسے چل کر کیا ایک بہت بڑا مسئلہ جو جنگ کا مسئلہ بنا ہوا تھا، مکے میں کیا ہے آسانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل فرمایا۔ عزیز بچوں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں اللہ تعالی غار حرا میں نبی بناتا ہے، وہی نازل ہوتا ہے، وہی نازل ہوتی ہے۔ مکے میں 13 سال زندگی گزارتے ہیں اور مدینے میں 10 سال زندگی گزارتے ہیں اور پورا قرآن مجید کیا ہے نازل ہوتا ہے۔ اس طرح میں نے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مختصر کیا ہے الفاظ میں مختصر حصہ بیان کیا۔ مزید انشاءاللہ آپ کیا ہے پھر کبھی کیا سنیں گے کہ آپ مطالعہ کر کے اسے ضرور کیا ہے سیکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔